ہم سبھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ بے شمار سوال کرتے ہوں گے اپنی زندگی کو لے کے۔ کوئی غریبی سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد مل جائے اس تڑپ میں پریشان ہوگا، کوئی نکاح کے لیے پریشان ہوگا، کوئی نکاح کر کے پریشان ہوگا، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا تو کوئی کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں پھنسا ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ تکلیفیں انسان کے دماغ میں بے شمار سوال پیدا کرتی ہے۔ بندہ تکلیفوں میں تڑپتے تڑپتے پہنچتا ہے اپنے رب کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر اس کے لبوں پہ جو شکایتیں آتی ہیں وہ اپنے رب کو بیان کرتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا سلسلہ۔ یا اللہ، آخر کیوں میرے ساتھ ایسا سب ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی آزمائش میرے ساتھ کیوں؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ یا اللہ، میرے صبر کا اجر مجھے کب ملے گا؟ یا اللہ، ایسی کون سی خطا یا گناہ ہوا ہے مجھ سے جو میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، میں کیسے دعا مانگوں کہ تو میری دعا سن لے؟ ایسی کون سی رکاوٹیں آ رہی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یا اللہ، تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یا اللہ، اور کب تک ان دنوں سے گزرنا ہوگا؟ یا اللہ، یہ سب جو بھی غلط ہوا اسے آپ چاہتے تو نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب کے پیچھے کیا ہی راز چھپا ہوا تھا جو میرے ساتھ یہ ہوا؟ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اس طرح سے روزانہ ہم سبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اور کیوں نہ کرے، کرنا ہی چاہیے۔ آخر ہماری مدد کون کرے گا سوائے اللہ کے؟ بے شک یہی تو وہ ذات ہے جہاں سے مدد ملے گی اور راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر سوال کرنا بھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی بیٹھ سکتا ہے جسے وہ بیٹھانا چاہتا ہے، ورنہ آپ خود اپنے آس پاس دیکھ لو، ایک تعداد مسلمانوں کی جو بے شمار پیسہ کما رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، انہیں سب نصیب ہے سوائے اللہ کے سامنے بیٹھنے کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ کی پناہ، یہ اللہ کریم کا عذاب ہے ان بد نصیبوں پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے بھی نہیں بلاتا۔ آج آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، یقین کیجئے سب کے جواب ملیں گے بہت جلد۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر اسے سوال کر رہے ہیں تو یہ آزمائشیں ہی ہے، کیونکہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں، سجدوں میں لذت ڈال دیتی ہے، سب رب تعالیٰ کی سچی محبت ڈال دیتی ہے، تاکہ بندہ اپنے رب سے اور قریب ہو جائے۔ یقین کیجئے ان آزمائشوں کے بعد ہی تو خوبصورت اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ کتنی ہی مشکل اور دشوار حالت کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی اللہ کریم کی ذات سے نا امید اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ پوری کائنات آپ کے ساتھ دغا کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا توکل رکھیے، اللہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، وہ هو اللہ الشیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، آپ کی پریشانیوں کو پلک جھپکانے سے پہلے ختم کرنے پر بھی قادر رکھتی ہے۔ اسے پکارتے رہو، اسے مدد مانگتے رہو۔